بہن نے پوچھا کہ سر سے اونچا جوڑا بنا کر نماز ادا کرنا کیسا ہے؟ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سر کے ساتھ ملا کے بنائیں، چٹیاں میں نماز پڑھیں، اونچے جوڑے پہ نماز پڑھیں۔ یہ جو جاہل قسم کے لوگوں نے یہ نکال لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں عورتیں اونٹ کے کوہان کی طرح بالوں کو بنائیں گی، وہ فاحشہ عورتوں کے بارے میں ہے، قرب قیامت کے علامات میں سے ہے، نہ یہ کہ جو عورتیں جوڑا پہنتی ہیں ان کے بارے میں ہے۔ انہیں بنا کر پھر اس پہ ایک چادر سے چڑھائیں گے، پھر اونٹ کا کوہان بھی کر کے بتائیں گے اور ایسا ثابت کریں گے جیسے یہ بہت بڑا اس زمانے کا مفتی اعظم ابو حنیفہ ہے جس نے بڑا نقطہ نکالا ہے۔ علماء کو پتہ نہیں چلا، یہ سو کر اٹھا تو سارا دین اس پر منکشف ہو چکا تھا، اور ہماری جاہل عوام جو علماء کو نہیں سنے گی، وہ سوشل میڈیا سے وابستہ رہ کر اس قسم کے جہلاء کی چیزوں سے نتیجے اخذ کر کے کسی پہ فتویٰ لگا رہے ہیں، کسی کو حرام کہہ رہے ہیں، کسی کی نمازوں کی بربادی کا سامان کر رہے ہیں، بیویوں پہ ظلم کر رہے ہیں، ماں بہنیں پہ سختی کر رہے ہیں، اور حرام اور گناہ کبیرہ میں ملوث ہو رہے ہیں۔ اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ دین ہمیشہ ان لوگوں سے سیکھیں جو دین سے وابستہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دین کے کام کا حق دیا ہے۔ ہر جاہل کے ہاتھ میں جھنڈا نہیں دے دیا کہ وہ جا کر دین کے بارے میں کچھ بھی کرے۔ اچھا، یہ بعض جاہل قسم کے لوگ ضمناً ایک بات کہتے ہیں کہ جی یہ علماء خود ہی دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ ٹھیکیدار نہیں ہیں، آپ ہیں، تو اپنی ٹھیکیداری ثابت کر دو، ورنہ میں قرآن و حدیث سے ثابت کر دیتا ہوں کہ بالکل دین کے کام کا ٹھیکہ علماء اور مفتیان کرام کو ہی دیا گیا ہے، ان لوگوں کو دیا گیا ہے جو صاحب علم ہیں، چاہے وہ مفتی اور عالم نہ ہو لیکن صاحب علم ہے، ان کو دیا گیا، جاہل کو نہیں دیا گیا۔ ورنہ آپ بھی دلیل لے آئیں، پہلے آپ تلاش کر لیں، انشاءاللہ قیامت تک تلاش ہی نہیں ہو سکے گی، اور اگر کوئی مل جائے تو لے آئیے گا، اس کی وضاحت اور تشریح کے بعد وہ دلیل بھی آپ کی ختم ہو جائے گی، ورنہ ہم سے لے لیجیے گا۔ ایک یہ بھائی کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں مسجد کے لاؤڈ اسپیکر کی آواز بالکل واضح طور پر آتی ہے، تو کیا ہم عید کی نماز اس آواز پر ادا کر سکتے ہیں یا دیگر نمازیں؟ دیکھیں، اقتداء کے لیے امام کا مقتدی بننے کے صحیح ہونے کی شرط یہ ہے کہ نمبر 1 امام سامنے موجود ہو اور مکان ایک ہو۔ مکان ایک مطلب جگہ ایک ہو۔ جگہ ایک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ امام اور جو پیچھے مقتدی ہیں ان کے درمیان کوئی ایسا فاصلہ نہ ہو کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے اجنبی محسوس ہوں۔ مثال کے طور پر ایک شارع عام ہے، اس طرف امام صاحب چند لوگوں کو لے کے نماز پڑھ رہے ہیں، اور اس شارع عام کی دوسری طرف کچھ اور لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اور بیچ میں ٹریفک جاری ہے تو یہ بالکل اجنبی ہو گیا دونوں جگہ۔ ہاں، اگر بیچ میں ٹریفک رکا ہوا ہے اور اس روڈ پر بھی جماعت قائم ہو گئی، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اب تو جگہ ایک ہو گئی۔ اسی طریقے سے کوئی نہر ہے بہت بڑی، اس میں کشتیاں آ رہی جا رہی ہیں، ایک کنارے پر امام صاحب کے چند مقتدیوں کے ساتھ ہیں، باقی سب نے وہاں اقتداء کر لی، یہ بھی دو مختلف مکان کہلائیں گے، اقتداء صحیح نہیں۔ تو اب آپ جو یہ صورتحال کہہ رہے ہیں، اس میں امام صاحب کہاں ہیں، آپ کہاں ہیں، پھر لاؤڈ اسپیکر کی آواز بعض اوقات بند ہو جاتی ہے، انتقالات مشتبہ ہو گئے تو ویسے ہی اقتداء کے اندر مسئلہ پیدا ہوگا، تو بہرحال گھر پہ اس طرح نہیں ہو سکتی ہے، آپ کو وہیں جا کر ادا کرنی چاہیے۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ طلوع آفتاب ہو چکا تھا لیکن وقت کی تعیین نہ رہی ذہن میں، اور نماز فجر ادا کر لی، بعد میں پتہ چلا سورج تو نکل آیا تھا، یہ نماز ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ دیکھیں، نماز فجر نہیں ہوئی، اور دیگر نمازوں کے اندر تو یہ ایک مطلب ہمیں آسانی حاصل ہے، جیسے ظہر کی نماز میں آپ نے ظہر کے وقت میں تکبیر لگائی لیکن اسی دوران عصر کا وقت شروع ہو گیا، یہ نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، لیکن فجر کے بعد چونکہ کسی کامل کامل نماز کا وقت موجود نہیں، جیسے ہی ابھی آپ نے جیسے تکبیر لگا کے ایک رکعت پڑھی اور سورج نکل آیا، فوراً نماز فاسد ختم ہو گئی، یہی جمعہ کا حکم ہے، تو اس لیے یہ نماز نہیں ہوئی۔ باقی یہ کہنا کہ یہ وقت کی تعیین نہیں ہوئی، بھائی آپ اپنے پاس کیلنڈر رکھیے، آج کل موبائل پر ایسے ایپ آرام سے ڈاؤن لوڈ ہو سکتے ہیں کہ جن سے آپ نماز کا وقت مخصوص جان سکتے ہیں، اور گھڑیاں سب کچھ موجود ہیں، تو یہ اب فی ضمانت اس قسم کے آزار جو ہیں سوائے غفلت اور احساس ذمہ داری کے فقدان کے کسی اور چیز پر محمول نہیں کیے جا سکتے، اس لیے ذرا توجہ فرمائیے۔ تہجد کی اذان دینا سنت ہے، لیکن آج کل کے دور میں چونکہ نہیں دی جاتی، لوگ تشویش میں مبتلا ہوں گے، سمجھیں گے فجر ہو گئی ہے، اس لیے نہ دی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔